بقول غالب، نہ بندھے تشنگی شوق کے مضموں غالب، نہ بندھے تشنگی شوق کے مضموں غالب، گرچہ دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا۔ اب میں ڈاکٹر سید تقی عابدی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ غالب اور سر سید ہندوستان کے دو روشن دماغ موضوع پر اپنا توسیعی خطبہ پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی۔ استاد ظرافت، آبرو دکن، پدم شری جناب دوست محترم شجاعت علی صاحب، جناب ظفر الدین صاحب، میں ممنون ہوں آپ نے ذرا نوازی کی، ورنہ ان ہستیوں کے ساتھ میری نشست خود باعث عزت ہے۔ ناظم بے مثال محترمہ نکہت جہاں صاحبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ دلچسپی ہے، اور ہم 19ویں صدی کے ان آفتاب و مہتاب کو جو فلک بر صغیر ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں ایک لحاظ سے روشن اور تابناک ہوئے گفتگو کریں گے۔ توسیعی خطبہ ہے، تھوڑا سا صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ گھڑی پر میری نظر ہے 4:20 ہو رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو کاغذ سے میں نہیں پڑھتا، لیکن کاغذ کو فالو کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مطالب کو آپ تک کوڈ میں پیش کروں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بہت سے لوگ تو سر سید کے بارے میں جانتے ہیں، اور ابھی پروفیسر ظفر الدین صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے تقابلی جائزہ پیش کیا ہے، تو جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو میں چھوڑتا ہوا ان سے، کیونکہ تکرار میرا شیوا نہیں ہے۔ کچھ دیر ہم سر سید پر اور پھر ایک تقابلی جائزہ کہ کس طریقے سے ہم نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو پایا ہے، لیکن میرا مرکز آخر میں نابغہ روزگار وہ شخص جس کو پوری دنیا پر اور پوری دنیا کو جس پر اعتبار تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کیے جا سکتے۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علی گڑھ میں 2 حجرے بناؤں، ایک فارسی کا حجرہ مرزا نوشا غالب کے نام، اور ایک اردو کا حجرہ خدائے سخن میر تقی میر کے نام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گفتگو ہوئی، سر سید نے 81 سال عمر پائی، غالب نے 72-73 سال زندگی کی، سر سید کو 10 سال زیادہ زندگی ملی۔ کسی نے مولانا آزاد سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام کیا کیا؟ مولانا آزاد نے کہا تھا زندہ رہا۔ شمع جلتے ہی بجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو 10 سال زندہ ہے وہ 10 سال موت سے لڑتا رہا، جو 50 سال زندہ ہے وہ 50 سال موت سے لڑتا رہا۔ لوگ اس طریقے کا نہیں پاتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر سید کے بارے میں جو حالی نے کہا تھا، وہ شعر پہلے سنانا چاہتا ہوں۔ تیرے احسان رہ رہ کر صدا یاد آئیں گے ان کو، کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو۔ وہ اپنے وقت کا ایک فرد کامل بلکہ اکمل تھا،
کہ ہم میں کا ہر ایک آلہ اس سے اسفل تھا، خرد مندوں کی صف میں سب مؤخر تھے وہ اول تھا، غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا، جنرل تھا۔ سر سید کو اس سے بہتر خراج حالی جیسے شخص اور اکبر الہ آبادی جو بعض وقت سر سید کے ساتھ نہیں تھے لیکن آخر میں ان کو بھی کہنا پڑا کہ ہماری باتیں ہیں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو اس کو جو کہ فرق ہے کہنے میں کرنے میں، یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے اکبر یہ کہتا ہے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ آپ نے دیکھا کہ سر سید کی زندگی میں جو غالب سے 20 سال چھوٹے تھے، دونوں بھی مغلیہ دربار اور انگریزی سرکار سے غالب کو دربار سے تنخواہ ملتی تھی اور انگریزی سرکار سے پینشن ملتی تھی۔ سر سید کو دربار سے پینشن ملتی تھی اور انگریزی سرکار سے تنخواہ ملتی تھی۔ اصل میں جو تعارف سر سید نے آثار سنادید میں غالب کا کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کے دل میں اور سر سید کے کیا غالب کا مقام تھا۔ لکھتے ہیں راقم عاصم کو جو اعتقاد ان کی خدمت میں ہے اس کا بیان نہ قدرت تقریر میں ہے اور نہ احاطہ تحریر میں آ سکتا ہے، اور چونکہ دلہا را بدلہا راہ باشد، ان حضرت کو بھی شفقت راقم کے حال پر ہے، شاید اپنے بزرگوں کی طرف سے کوئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہو۔ میں اپنے اعتقاد میں ان کے ایک حرف کو بہتر ایک کتاب اور ان کے ایک گل کو بہتر ایک گلزار سے جانتا ہوں، اور اگر دیکھا جائے تو حق بھی یہی ہے۔ خوشا از حال ان لوگوں پر جو آپ کی خدمت بابرکت سے مستفید ہوتے ہیں اور جواہر گراما کہ گرامایا کہ آپ سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ خیالات ہیں سر سید کے مرزا نوشاہ غالب کے بارے میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں آثار سنادید میں جہاں پر گفتگو کرتے ہیں وہ دہلی کے اکابرین کی۔ اسی لیے شاگرد غالب حالی حیات جاوید میں لکھتے ہیں کہ سر سید غالب کو چچا کہتے تھے اور غالب بھی اسی طرح سے بزرگانہ شفقت کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں ان دونوں کے تعلقات 1941 میں جب غالب کا دیوان شائع ہوا ہے پہلی بار، تو سر سید کے بھائی کے جو پریس تھا، سر سید کے بڑے بھائی سید محمد کا بہت بڑا لیتھوگرافک پریس تھا دہلی میں، اور اس سے سید الاخبار بھی نکلتا تھا۔ وہاں سے سر سید سے پہلی دوستی غالب کی ان کے بڑے بھائی سے تھی، جن کا متاسفانہ 1845 میں انتقال ہو گیا۔ لیکن سر سید جب کبھی دہلی میں رہے وہ غالب کی خدمت سے مستفید ہوئے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سر سید شاعر بھی تھے۔ سر سید 2 تخلص کرتے تھے، بعض غزلوں میں انہوں نے اپنا تخلص احمد کیا ہے اور بعض میں اپنا تخلص انہوں نے آہی کیا ہے۔ اور کیا ممکن ہو، اگرچہ کہ ہمارے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے کہ وہ غالب سے مستفید نہ ہوئے ہوں، تو غالب کی طرح، اور ان کے 2-3 شعر، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ وقت
میں زیادہ تر غالب کے لیے رکھ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا کتابچہ فقرات سر سید کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس میں وہ تمام اقوال ہیں جو مختلف تقریروں میں اور مختلف آرٹیکلوں میں تہذیب الاخلاق کے جو سر سید نے اعلیٰ طور پر دیے ہیں، وہ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر سر سید نے فیض اٹھایا ہے غالب سے۔ تو یہ باتیں تو غالب کا اور سر سید کا مسئلہ ہے کہ سر سید دہلی میں پیدا ہوتے ہیں اور علی گڑھ میں دفن ہوتے ہیں، غالب آگرہ اور پھر مدفن ان کا دہلی، لیکن دونوں کو علی گڑھ سے تعلق ہے جس کا نام اس زمانے میں کول تھا۔ جو ایک چھوٹی سی رنجش آئی وہ یہ تھی کہ آپ سر سید کی تصانیف سے تو واقف ہیں، آثار سنادید ہو یا خطبات احمدیہ ہو یا الکلام ہو یا تاریخ بجنور ہو یا اسباب بغاوت ہند ہو، اس کے بعد جب آثار سنادید کی کافی پبلسٹی ہوئی تو ان کو آئین اکبری کی تدوین اور ایڈٹ کا موقع دیا گیا۔ بہت سے عظیم لوگوں نے اس کی تخریجیں لکھیں نثر میں۔ سر سید نے خواہش کی غالب سے کہ آپ بھی ایک تخریج لکھ دیجئے۔ یہاں پر جو تخریج آثار سنادید میں بھی غالب کی تخریج ہے، لیکن وہ نثری ہے جس میں تعریف ہے سر سید کی، لیکن جب آئین اکبری کی تخریج 38 شعر میں بحیثیت مثنوی جب سر سید نے لکھی، جب غالب نے لکھی تو سر سید نے اپنی کتاب میں اس کو شامل نہیں کیا۔ اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ اس تخریج میں غالب نے یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا فضول کام ہے۔ صاحبان انگلستان را نگر، شیوائے انداز اینا را نگر، ذرا انگریزوں کو تو دیکھو، ذرا ان کے انداز زندگی کو دیکھو۔ تاچے آئیں ہاں پدید آوردن، کیسے کیسے یہ لوگ قانون بنا رہے ہیں۔ آنچے ہرگز کس نہ دید آوردن، وہ چیزیں جس سے ہم بے خبر ہیں اس کو اپنے آئین میں رکھ رہے ہیں۔ تو آئین اکبری کی 400 سال پرانی بات کر رہا ہے۔ حق این قوم است آئین داشتن، اس زندہ قوم کا حق ہے کہ یہ قانون سازی کریں۔ کس نرارت ملک بازی داشتن، اسی وجہ سے تو ان کے ملک اس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں۔ داد و دانش را بہم پیوستن، ہند را صدگن آئین بستن۔ ہندوستان میں انہوں نے ایک قانونی دنیا قائم کی ہے، تو کیا بتا رہے ہیں؟ اس 38 شعر کی مثنوی میں سر سید کو یہ لکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ خود اس تخریج لکھنے کے 5 سال قبل غالب نے مہر نیمروز کے نام سے مغلیہ سلطنت کے شہنشاہوں کی تاریخ لکھنا شروع کی تھی، اور اس کی جلد اول جو شہنشاہ ہمایوں پر تمام ہوتی ہے وہاں تک بات چیت کر دی تھی۔ خود تو انہوں نے اس طرح سے مغلیہ سلطنت کی تاریخ لکھی، لیکن جب مسئلہ سر سید نے لکھا تو اس پر تنبیہ کی۔ یہ چیز سر سید کو بہت کھلی۔ سر سید نے اس 38 شعر کی مثنوی کو شامل نہیں کیا، بلکہ بقول حالی کچھ ناراض بھی رہے۔ خط و کتابت سر سید اور غالب میں کچھ مدت تک موقوف تھی، کیونکہ اس میں شعر یہ تھا کہ مردہ پروردن مبارک کار نیس، مردوں کی جو ہے گفتگو اور مردوں کی تعریف اچھی چیز نہیں۔ خود بگو کہاں نیز جز گفتار نیز، تو خود کہہ سکتا ہے سر سید، کیا یہ تیرے قابل کام ہے؟
مسئلہ یہ تھا کہ غالب انسان شناس تھے، غالب جوہر سر سید کو جان رہے تھے، غالب جانتے تھے کہ یہ شخص اتنا شارپ، اتنا عظیم، اتنا نابغہ روزگار ہے کہ اس کو جو خود اپنا وقت ضائع کر رہا ہے ان بیکار کاموں میں، اس کو چاہیے کہ بہت عمدہ کام کرے۔ صاحبو، اس کے بعد پھر کبھی سر سید نے ایسی کوئی تصریف نہیں کی۔ سر سید کی شخصیت ایک بارود کے ڈھیر کی طرح سے تھی۔ بارود کی ڈھیر کو آتش کرنے کے لیے آتش نمرود کی ضرورت نہیں، ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین اکبری کی اس تقریض نے سر سید کی زندگی میں وہ انقلاب لایا کہ اس کے 1 سال بعد سر سید نے سب سے پہلے مراد آباد میں اسکول کھولا۔ ابھی میں علی گڑھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کام شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ 1859 میں 1 سال بعد غدر سب سے پہلے ایک مدرسہ سر سید مراد آباد میں کھولتے ہیں، جس میں فارسی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں انگریزی کی پہلی مرتبہ مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ اگر اس زمانے کی رفتار سے اس قوم کو زندہ رہنا ہے اور پائندہ رہنا ہے اور ترقی کرنا ہے تو ماڈرن طریقے پر اس زمانے کی ضروریات کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو 1859 میں مراد آباد میں مدرسہ قائم کیا گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد پھر انہوں نے جا کر غازی آباد میں مدرسہ قائم کیا، اور غازی آباد میں 1 سال کے بعد غازی آباد میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی سر سید نے۔ اب جو کام ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام کچھ اور ہی چیز کے تم تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ لوگ پانی پر اب ہوا اور موج کے محتاج نہیں ہیں، یہ لوگ دخان سے، آگ سے، دھوئیں سے اپنے جہازوں کو دوڑائیں آپ کو۔ تو پہلا ترقی پسند شاعر ہے غالب۔ اردو ادب میں اس سے پہلے کسی شاعر نے ان مسائل کا گفتگو نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں اندلی پہ گلشن نا آفریدہ ہوں۔ غالب نے کہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ غالب جس دور میں پیدا ہوئی کہ غالب کو خود کہنا پڑا کہ گویم مشکل نہ گویم مشکل، لیکن 100 سال کے بعد اور آج ابھی آپ نے سنا کہ کتنے 100 ہماری جو ویو لینتھ ہے تھنکنگ کی، سوچنے کی، وہ پوری کونسائڈ ہو رہی ہے، وہ پوری مطابق یہ تھا، جذب کیا، خاموش ہو گئے۔ ہوا یہ، زمانہ گزرا، اور جب رامپور سے غالب بجنور میں، جہاں پر یہ صدر الصدور تھے سر سید، تھے کہ سر سید یہاں پر ہے، لیکن شرم ساری اور دونوں میں تاکہ غالب میرے ہی شہر میں ہیں لیکن سرائے میں ٹھہرے۔ رات کا وقت تھا، کہا غالب سے کہ میرے اس شہر میں ہوتے ہوئے آپ سرائے میں گزر نہیں کر سکتے۔ سامان پورا اپنے ٹانگے میں رکھا اور مرزا کو لائے اپنے گھر۔ مرزا بڑی احتیاط سے اپنی شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے۔ مرزا نے اس کو شراب کی اپنی بوتل کو لا کر رکھ دیا اور کچھ اپنی تھکن دور کرنے کے لیے ہاتھ منہ دھو۔ غالب بہت پریشان ہوئے، بہت سٹ پٹائے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید، کہا بھائی یہاں ہم نے شراب کی بوتل رکھی تھی، کہاں؟ سر سے کہا نہیں، ہمیں بتانا پڑے گا۔ اور غالب بالکل صحیح ہیں، غالب یعنی مذاق نہیں کر۔ تو جب سر سید نے دیکھا کہ غالب بہت بے چین ہیں تو استاد غالب کو لے کر گئے اس کوٹری میں اور دکھایا کہ دیکھو وہ ہے تلی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ شراب کی بوتل ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ جو اسپرٹ آئی، تو غالب تو کہتے ہیں شاید ہمارے درمیان شہنشاہ ظرافت مجتبیٰ حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ غالب نے 3 شاعر ہوں، ظریف ہم، میں ظرافت کا حامل ہوں، دبیر و شریف سکتا، شریف ہوں، اعلیٰ ہوں، فکر اعلیٰ رکھتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا ہاتھ میں آئی، سر سید سے مخاطب ہو کے کہا سچ بتاؤ اس امانت میں خیانت کس نے کی ہے؟ کہہ سکتے ہیں
تہذیب الاخلاق میں بلکہ خطبات میں سر سید ایک بڑی عظیم چیز لکھتے ہیں جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جملے اگر پڑھوں گا کہ دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں، جیسے فرانس کا انقلاب آیا، مصر میں انقلاب آیا، مختلف ملکوں میں جو انقلاب آتے ہیں، لوگ صدیوں اس کے لیے باتیں کرتے ہیں، لوگ اس پر بہت غور و خوض کرتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو انقلابات ہر شخص کی زندگی کے ذہن میں آتے ہیں، فکر میں آتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، اس پر اگر کسی نے غور کیا ہو. یعنی اگر ہم سوتے ہوئے کبھی سوچیں کہ کتنے انقلابات اس ہماری زندگی میں آئے اور اس کو میں نے کس کس طریقے سے حل کیا، تو یہ دنیا کے جو انقلابات ہیں وہ ہیچ ہیں. بہت عظیم چیز سر سید نے کہی ہے کہ انسان اسی وجہ سے شاید ذہن انسانی کو غالب نے محشر خیال کہا ہے. اس سے پہلے کسی فارسی شاعر نے، اس سے پہلے کسی اردو شاعر نے ذہن انسانی کے لیے یہ استعارہ استعمال نہیں کیا. محشر خیال، اور اس کی ابھی تک پوری طریقے سے تعبیر نہیں ہو سکی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند واقعات، اور راستے میں اور جہاں جہاں کہیں کچھ باتیں آتے رہیں گی تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن سر سید کی زندگی کو ایک ڈگر پر لگانے، سر سید کی زندگی میں ایک خاص انقلاب پیدا کرنے، سر سید کی فکر کو اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کے بعد، سائنٹیفک سوسائٹی میں 3 کام کیے سر سید نے. ایک یہ کہ فارسی اور اردو میں تعلیم، دوسرے یہ کہ انگریزی زبان کی تعلیم ضروری، تیسرے تراجم اور جو اس زمانے کے مروجہ جو درس اور دروس تھے ان کو شامل کیا. 1875 میں علی گڑھ میں ہائی اسکول، محمدن ایجوکیشنل ہائی اسکول قائم کیا. اس کے بعد 2 سال کے بعد محمدن کالج قائم ہوا. جب 1870 میں اپنے بیٹے کے ساتھ لندن گئے اور وہاں لندن کے اخبار اسپیکٹیٹر وغیرہ کو دیکھا تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ میری کمیونٹی کے لیے، میری قوم کے لیے ایک ایسے ہی اخبار کی ضرورت ہے. ایک ہی دن میں تصور کرتے ہیں تہذیب الاخلاق کو ذہن میں شامل کر اس کا ٹائٹل تک بنوا کر لندن سے واپس آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور 1870 میں تہذیب الاخلاق کو جاری کیا. وہ تو علی گڑھ یونیورسٹی جو خواب تھا وہ تو 1920 میں، یعنی سر سید کے مرنے کے 22 سال بعد یونیورسٹی بنتی ہے، لیکن اس سے پہلے محمدن ایجوکیشنل کالج نے، تہذیب الاخلاق نے اور اس زمانے کے خطبات احمدیہ نے جو انقلاب بچا کیا ہے، اس کو آپ رام راجپت رائے کے خطوط سے محسوس کریں گے، جو محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا شخص ہے جس کی ذہنیت کا حال یہ. دیکھیے، ہمارے اس میں سب سے نیچا جو آدمی ہے وہ عابد ہے، جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. اس سے جو اوپر ہے اس کو کہتے ہیں زاہد، جو معرفت خدائی کے بارے میں دیکھتا ہے. جب ایک صنائی خدا دیکھتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. اس سے جو بڑا ہے وہ ہے مفتی، جب مسائل کو دیکھتا ہے تو فتوے سے اس کو حل کرتا ہے. اس سے جو اونچا ہے سالک کے اور سلوک کے، اس میں اس کو کہتے ہیں مصلح. سر سید کم از کم مصلح تھے. اس سے جو اوپر ہوتا ہے وہ ہے قائد، اور قیادت کرتے تھے. ان لوگوں کی عظمت سلوک کے درجات میں بھی بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جو عام طور سے دیکھی جاتی. یہ خشک ذریعوں سے ہم گزر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پر میری ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے عنوان سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن غالب جان چکے تھے کہ ذہنیت کیا ہے سر سید کی، اسی اعتبار سے کام کر رہے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ ابو الخیر 1000 سال پرانا ہمارا صوفی شاعر اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، ستون سے پیٹ لگائے. ایک شخص آ کے کہتا ہے آغا
در خوب رخاں چھ بینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ جواب نہیں دیتے، سمجھتا ہے شاید سخل سماعت ہے، سنتے نہیں ہیں۔ پھر چیخ کے کہتا ہے آغا ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ ابو الخیر جواب دیتے ہیں، وہ پوچھتا ہے چھ بینی کیا دیکھا جائے؟ ابو الخیر کہتے ہیں تا چھ بینی، کس حد تک تو دیکھ سکتا ہے؟ اگر تو بلحوث ہے تو صرف وہ 4 انچ کی ناک و نقشے میں رہ جائے گا، اگر تیری فکر تو اس میں صنائی خدا تو دیکھے گا، حسن مطلق کی جھلک تو دیکھے گا، پاکیزگی تو اس کو دیکھے گا، زندگی کی یہ تیرے دیکھنے کا ایک انداز ہے۔ ہر ایک شخص پر بوجھ لادا نہیں جا سکتا۔ غالب کے اتنے شاگرد تو کسی کے نہیں تھے، غالب نے ایسی مثنوی، غالب تو دنیا دار آدمی بھی تھے، کسی کے لیے لکھی نہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہی ابو الخیر جب یاد آ گئے، یہ بھی سنتے جائیے کہ ابو الخیر کی اور بو علی سینا کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ بو علی سینا معقولات کے آدمی ہیں، بو علی سینا بقول آج کی زبان کے محسوسات اور سائنس کے آدمی ہیں، اور ابو الخیر شوق اور وجد کے آدمی ہیں۔ 2 رات دن دونوں کی ملاقاتیں رہتی ہیں۔ جب بو علی سینا رخصت لے کر، بو علی سینا ابو الخیر سے عمر میں چھوٹے ہیں، واپس آتے ہیں باہر تو فوراً خانخواہ کے لوگ ابو الخیر کے پاس آ کے کہتے ہیں چطور فہمیدی، کیا حاصل کیا، کیسا محسوس کیا تم نے بو علی سینا کو؟ تو ابو الخیر کہتے ہیں اون ہر چیز کے می شنید من می دیدم، ہر چیز جو وہ سن رہا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہیں سے محاورہ نکلا ہے شنیدن کے بود دیدن، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ زندگی کی فکری اس سطح پر ہے جہاں پر ابھی دیکھ نہیں سکتا، وہ صرف سن رہا تھا۔ یعنی اگر اس دیوار کے پیچھے کچھ آہٹ ہے تو میں سمجھوں گا ہاتھی تو نہیں آ سکتا، میں سمجھوں گا بلی ہو سکتی ہے، کتا ہو سکتا ہے، چوہا ہو سکتا ہے، لیکن شک ہے، گمان ہے، لیکن وہ جو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے یہ چوہا ہے یا بلی ہے۔ تو یہ کہا کہ آنچے اون می شنید من می دیدم، وہ جو ہر چیز کو جو سن رہا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے منزل فکر۔ یہاں پر 2 روشن دماغ کی بات ہے۔ سر سید کا دماغ وہ دماغ تھا جو قوم کی ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب، خود تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ یہ سب ٹانگے والے اور رکشے والے اور فلاں فلاں خانساں بن جائیں گے اگر ان کو جو ہے اس وقت تعلیم نہ دی جائے۔ وہ پرسیپشن تھا 100 سال پہلے کی، 100 سال بعد کی جو چیز آنے والی ہے اس قوم کے لیے وہ چل رہے تھے۔ تو یہ 2 جدید ذہن، یہ کمال تھا۔ غالب جیسا جینیس صدیوں میں نہیں آ سکتا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم غالب کی فارسی اشعار سے واقف اتنے نہیں ہیں۔ اس حقیر نے آج سے 5 سال پہلے غالب انسٹیٹیوٹ کے کہنے پر 2 جلدوں میں غالب کے 11,337 اشعار کا ایک 200 صفحے کے ساتھ مقدمے کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی ہے۔ تو آپ دیکھیے غالب کی فارسی شاعری، مظلوم ترین شعراء ہمارے پاس اس بر صغیر میں ہیں، وہ امیر خسرو ہوں کہ عبد القادر بیدل ہوں کہ غالب دہلوی ہوں۔ ان کے کلام کو اگر پڑھا جائے، ہم تو صرف اردو کے کلام سے زندگی کو اپنی سنوار رہے ہیں، لیکن غالب نے جو چیزیں ہم تک دی ہیں اور غالب سے جو لوگوں نے استفادہ کیا ہے، دیکھیے عرفی شیرازی نے حافظ کی مدح کرتے ہوئے کہا تھا کہ حافظ کعبہ سخن است، حافظ سخن کا کعبہ ہے اور ہر شاعر کے لیے اس کا طواف لازم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ غالب ایسا کعبہ سخن ہے کہ جس کا طواف نہ صرف شعراء
بلکہ بر صغیر کے عوام کو بھی کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ صرف یہاں پر گل و بلبل کی بات چیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تمام طریقے سے سماج، اپنے زمانے اور اپنے انسان اگر کسی دوسرے کو فریب دے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خود اپنے آپ کو فریب دے سکے۔ تو غالب کی آواز ایک ترقی پسند ذہن کی پیداوار ہے، اس لیے وجہ ہے کہ غالب کی صدائے بازگشت ہمارے یہ ترقی پسند شعراء میں ابھی اس اتنا عمدہ بڑی یونیورسٹی نے سردار جعفری پر ابھی ہم نے کنکلوڈ کیا ہے سیمینار، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب کے اشعار کی بازدشت وہ فیض ہوں کہ سردار ہوں، یہ غالب کے اشعار کی ڈکشن کی توسیع ہیں۔ غالب کہتے ہیں لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ فیض کہتا ہے متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ مطلب وہی ہے۔ غالب کہہ رہے ہیں دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے خطرے پہ گہر ہونے تک۔ سردار جعفری کہتے ہیں ابر نیساں کی نہ برکت ہے نہ فیضان بہار، قطرے گم ہو گئے تعمیر گہر سے پہلے۔ وہی مطلب۔ غالب کہتے ہیں جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کے تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ سردار جعفری کہتے ہیں لب سی دیے ہیں تا نہ شکایت کرے کوئی، لیکن ہر ایک زخم کے منہ میں زباں ہے آج۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے بازگش، چراغ سے چراغ جلانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر باتیں دہرائی نہ جاتی تو کبھی کہ ختم ہوتی، کبھی کہ ختم ہو جاتی۔ ہم باتوں کو دہراتے ہیں، طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ عظمت ہے کہ ان لوگوں نے تو غالب اردو کا پہلا، اور غالب اور سر سید کی زندگی کی عملی زندگی میں بھائی چارگی، محبت و اخوت اور احترام آدمیت۔ مولانا روم نے کہا تھا تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ انسان کا وجود اس دنیا میں وصالت کے لیے ہے، دو دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ مباش درپے آذر و ہرچ خواہی کن، حافظ جو چاہے اس دنیا میں کرو مگر کسی کا دل مت دکھاؤ، کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہی نیست، کہ ہماری شریعت میں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، دل توڑنا صرف گناہ ہے۔ آتش لکھنوی کا شعر یاد آ رہا ہے، مندر کو توڑ ڈالیے، مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں؟ دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے۔ غالب اس فکر کی، سر سید اس فکر کی عظمت ہیں، نقیب ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غالب نے انسانی ذہن کو محشر خیال کہا۔ محشر خیال کی ترکیب معنی خیز بھی ہے، وہ غالب کی سائیکی کے طریقے سے ملاتی ہے۔ جو غالب کی سائیکی میں آرچ ٹائپ ہے اس کے وقت نہیں ہے، کبھی اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان شعراء نے ہمارے پاس، غالب نے اپنے درد و کرب کو، اپنی بے چینی کو پورے اجتماع کا، پورے سماج کا درد بنا لیا، اور اشارے و کنائے اور بطور استعارہ اپنے درد دلی کا احساس کیا ہے۔ اگر آپ غالب کے بعض اشعار کو دیکھیں، نے گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہے غالب؟ غالب کے ایک ایک شعر میں اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے، ہم یہاں پر آج جمع ہوئے ہیں غالب پر اس لیے بات کرنے کے لیے کہ غالب کو پوری طریقے سے سمجھا نہیں گیا ہے۔ غالب اس دور میں ہیں جہاں پر مغرب اور مشرق کے کلچر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، حکمراں مسیحی ہے، عوام دوسرے مذہب کے فالو ہیں، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ دیکھ رہے ہیں آپ غالب کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں؟
کیونکہ میں اپنے سامعین کو بہت باعلم اور میں سامعین کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، تو میں صرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ ابھی مجھے کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ غالب جس نے سر سید کو سر سید کی، ذاتی چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن ذات کے ساتھ کچھ، کسی نے بہت عمدہ چیز یہ کہی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی بنانے کے لیے، ایک کسی خاص موقع پر کوئی کام کیا جائے اور دوسرا ایک خاص مشورہ۔ وہ اسی کو امداد غیبی کہتے ہیں کہ کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے، یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس تجربے سے آپ پوری طریقے سے واقف ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ غالب ہمارے پاس فارسی کا شاعر ہے، اردو کے شاعری سے ہم نے استفادہ کیا ہے، لیکن غالب کا کہنے کا انداز، اب میں کچھ منٹ اسی پر گفتگو کر اپنی گفتگو تمام کروں گا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ غالب کے ساتھ ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ غالب کی جو فارسی کلام ہے اس سے عوام تو اپنی جگہ، خواص بھی پوری طریقے سے واقف نہیں ہیں، اور غالب اپنے زمانے میں الطاف حسین حالی کے بقول غالب کہتا ہے، یہ 4 شعر دیکھیے کس قسمہ پرسی اور کس گرفتگی دل سے غالب نے یہ خطا لکھا ہے۔ اے کہ راندی سخن از نقطے سرایان عجم، چه بما منت بسیار نہیں از کم شن، ہند را خوش نفسانان سخنور کے بود، یاد در خلوتشون مشک فشاں از دمشون، مومن و نیر و صحبائی و الوی ونگا، حسرتی اشرف و آزردہ بود آزمشون، غالب سوخت جاں گرچہ ناری زد بشمار، ہس در بزم سخن ہم نفس و ہمدمشون۔ یعنی اے تو کہ ایرانی شعراء کی بات کر ہم پر چند شعراء کے احسان دھرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان میں ایسے خوشبو شعراء موجود ہیں جن کی معطر سانس سے ہوا ان کی خلوت کو مشک کی خوشبو عطا کرتی ہے۔ ان میں مومن خان مومن، ضیاء الدین نیر، امام بخش صاحبائی، عبداللہ علوی، مصطفیٰ خان حسرتی، اشرف اور مفتی صدر الدین آزردے جیسے عظیم شعراء موجود ہیں۔ اب سنیے، اگرچہ غالب بد نصیب کسی شمار کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی بزم سخن میں ان عظیم شعراء کا ہمدم اور ہم نفس ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ قسمہ پرسی، غالب یہ کہہ رہا ہے، جبکہ حالی یادگار میں لکھتے ہیں کہ نواب ضیاء الدین نیر مرزا کی نسبت یہ قول تھا، ہندوستان میں فارسی شعر کی ابتدا ایک ترک لاچین یعنی امیر خسرو سے ہوئی اور ایک ترک ابیک یعنی مرزا غالب پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الحق کا وہ قصہ کہ جب ان کے شاگرد نے جا کر غالب سے علی سرہندی کے ایک شعر کا مسئلہ پوچھا تھا تو معنی جب بتائے تو واپس آ کر فضل حق سے کہا، آپ غالب کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے، میں نے یہ ناصر علی سرہندی کے شعر کا جب معنی پوچھے تو انہوں نے یہ جواب دیا، وہ تو کچھ نہیں جانتے۔ مولانا فضل الحق نے کہا، کیا جواب دیا؟ جواب سنایا، کہا تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ جواب تو ٹھیک ہے۔ کہا لیکن ناصر علی سرہندی جس نے شعر کہا ہے اس کا یہ خیال نہیں تھا۔ کہا اگر ناصر علی سرہندی نے اس طرح سے خیال نہیں رکھا تو اس نے سخت غلطی کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عظمت ہے غالب کی کہ لوگ جان رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر حسن حائری نے جو سومنات خیال ابھی تہران سے شائع کی ہے 10 سال پہلے، 5ویں سب کے، ہمارے پاس ایک چیز ہے سب کے خراسانی، دوسری ہے سب کے عراقی، تیسری ہے سب کے ہندی، چوتھی انہوں نے کہا غالب کا ڈکشن اتنا جدا اور اتنا مرصع ہے کہ اس کو انہوں نے سب کے غالب کا نام دیا ہے۔ غالب فارسی شاعری میں انڈین شعراء جو فارسی کے شعر کہتے ہیں ان کو استاد نہیں مانتے تھے۔ اعلان کیا کہ اہل زبان نبوت خطیل، ہرگز از اصفہاں نبوت خطیل۔ جب خطیل لکھنوی سے جھگڑا چلا ہے، کہاں زبان خاص اہل ایران ہے، یہ زبان خاص ایرانیوں کی ہے۔
مشکل ما و سہل ایرانس، جو ہماری مشکل اور سہل کو آسان کر سکتے ہیں. سخنس آشکار و پنہا نیس، دہلی و لکھنؤ سے ایرانیس، دہلی اور لکھنؤ ایران کے نہیں ہیں. دامنس کف کنم چگن رہا، طالب و عرفی و نظیری را، خاص روح و روان مانی را، آ ظہور جہان مانی را. ظہوری سے بڑا شاعر اس سرزمین پر پیدا نہیں ہوا ہے، اسی دکن میں اس نے زندگی گزاری. غالب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں پر ان شاعروں کو مستند قرار دیتے ہیں فارسی کا، اسی بار کہتے ہیں ذل بردار کس چرا باشم، میں کسی کے دستخوان کے جھوٹے ہڈیوں کو کیوں چباؤں. ذل بردار پس چرا باشم، من ہمام، میں ہما ہوں، مگس چرا باشم، میں مکھی کیوں بنوں، میں خود ایک نابندہ ایک عظیم شاعر ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ غالب کو احساس ہے کہ میں کیا ہوں، کیونکہ ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے. یہ اور چیز ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو بظاہر کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو ظاہر نہیں کرتے. دیکھیے بس میں اپنی تقریباً میرے پاس 8 منٹ ہیں، اس وقت ختم کروں گا. ہمارے اردو ادب میں معاملہ بندی شاعری میں چوما چاٹی کی شاعری، جس کو میر صاحب نے کہا، ایک گھسا پٹا مضمون ہے جو ہے بوسہ. ہمارے شاعروں نے ہر طریقے سے بات چیت کی. غالب نے بھی، میں نے کوئی 20 شعر غالب کے اس موضوع پہ جدا کیے کہ غالب نے بھی اس گھسے پٹے مضمون کو جب بات چیت کی اور جب معنی نکالے. تو ایک شعر 2 شعر پیش کرتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب اپنی غزل کے شعر میں کہتے ہیں من با وفا مردم رقیبم درزد، نیم لبش انگبین نیم یا تبرزد. میرے معشوق کا آدھا ہونٹ شہد کا بنا ہوا ہے اور میرے معشوق کا آدھا ہونٹ مصری کا بنا ہوا ہے. جو مکھی شہد پر بیٹھتی ہے وہ کام مٹھائی تو اٹھاتی ہے، لیکن وہ آخری میٹھا ہوتا ہے اس کا، اس وجہ سے کہ شہد پر بیٹھنے کے بعد پھر مکھی اڑ نہیں سکتی. لیکن جو مکھی مصری پر بیٹھتی ہے وہ میٹھا بھی لیتی ہے اور اڑ بھی جاتی ہے. تو غالب کہتے ہیں نیم لبش انگبی نیم لبش تبرزد، میرے معشوق کا آدھا لب شہد کا بنا ہوا ہے اور آدھا لب مصری کا بنا ہوا ہے. من با وفا مردام، میں وفا کر کر میں اس حصے پر بیٹھ کر ہونٹ پر جس پہ شہد تھا مر گیا. وہ رقیبم بدر زد، میرا رقیب جو ہے مصری کے حصے پر بیٹھا اور مزہ بھی لیا اور اڑ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ غالب نے گھسے پٹے مضمون کو بھی جب استفادہ کیا ہے. ایک اور شعر میں کہتے ہیں ہس تفاوت بسی حمزے رتب تا نبیس. دیکھیے کھجور میٹھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، لیکن کھجور کی جو شراب ہوتی ہے نبیس، وہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے. لیکن شراب میں جو سرور اور نشہ ہوتا ہے، تو غالب کہہ رہے ہیں ہس تفاوت بسی، بہت زیادہ فرق ہے، تفاوت بہت ہے. حمزے رتب تا نبیس، کھجور اور کھجور کی بنی ہوئی شراب میں لذت دیگر دہد بوسا چو دشنام شد. دیکھو وہ بوسے کی لذت ہی کوئی اور ہے جب تم معشوق سے لینا چاہو اور معشوق تمہیں گالیاں دے، تمہیں مارے، تمہیں بھگائے اور تم جبراً اس سے بوسہ لو. اس بوسے میں جو مزہ ہے وہ سکون سے بوسے میں نہیں ہے. تو یہ جو مضامین تراشی ہے یہاں پر غالب کی، یہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب نے ہر ایک مضمون کو جس طریقے سے باندھا ہے یہ غالب کا اپنا کلام ہے، یہ غالب کا اپنی طریقہ کار ہے. غالب اسی وجہ سے تو میر صاحب بہت اچھی چیز ہمارے حالی نے لکھی کہ یہ تمام چیزیں سیکھ کر حالی نے کہا کہ خصی و صاحب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب منہ اب ہم کھلوائیں. غالب نکتہ داں سے کیا نسبت،
خاک کو آسمان سے کیا نسبت؟ یہ جو شاعروں کا تم ذکر کر رہے ہو فارسی کے، یہ غالب کے سامنے کیا شاعر ہیں؟ یہ تو آپ کے جو ہے کسی طریقے سے ان کو لایا ہی نہیں جا سکتا۔ ہوا یہ کہ غالب جب دہلی میں ایک جاڑوں کے زمانے میں غالب کے پاس شراب نہیں تھی، اور غالب کا دوست جو چیف سیکرٹری تھا اتھوپی، اس کو جو غالب نے لکھا ہے خط، وہ جو قصیدہ ہے، اس قصیدے کا مطلع ہی دیکھیے کہ غالب لکھتے ہیں اس کو، بی میں نہ کند در کف من خام روائی، بی میں بغیر شراب کے نہ کند نہیں چلتا، در کف من خام روائی بغیر شراب کے میرے ہاتھ میں قلم نہیں چل رہا ہے، سردست ہوا ٹھنڈی ہو چکی ہے، آتش بے دود کجائی، اے آگ جو بغیر دھوئیں کی ہے تو کہاں ہے؟ یعنی میں اس وقت شراب نہیں رکھتا، بغیر شراب کے ہوں، بایت کے سراہی بود آبستن صحبا، ہونا تو یہ چاہیے کہ سراہی ہمیشہ شراب سے حاملے رہے، بھرپور رہے۔ بایت کے سراہی بود آبستن صحبا تا ناطخرا روی دہد نادرہ زائی، تاکہ اس کے ناطخے کو جب وہ پیا جائے تو نادرہ زائی، تاکہ نادر مضامین پیدا کر سکے۔ اب یہاں دیکھیے نادرہ ہمارے پاس لڑکی کا نام ہے، تاکہ باعث کے یعنی سراہی کو چاہیے کہ شراب سے حاملہ رہے تاکہ وہ نادرہ کو پیدا کر سکے، تاکہ وہ نادر مضامین اور ندرت مضامین کو پیدا کر سکے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ناگزاش ہرچند نشان لاغری از من، از نالہ کنم سوئے خودش راہ نمائی، میں اس قدر لاغر ہو چکا ہوں کہ میں نظر نہیں آ رہا ہوں، صرف آواز دے کے بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پر ہوں۔ تو اب یہ خط، یہ مثنوی، یہ قصیدہ جب اتھوپی کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے چیف سیکریٹر آپ کے جو ہے ان کو شراب وغیرہ بھیجاتا ہے۔ تو یہ مسائل جو غالب نے کیا ہے وہ عظیم ہیں۔ ایک آخری چیز، غالب نے 251 اشعار کا معراج نامہ لکھا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تمام فارسی معراج ناموں پر، اردو کے معراج ناموں پر آپ جانتے ہیں میرا کام۔ علامہ اقبال کا جاوید نامہ 1892 اشعار کا ایک تمثیلی جو نظم ہے، خود بھی ایک جاوید نامہ ہے۔ مرزا دبیر کا 566 اشعار کا معراج نامہ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک فری مضمون کہ حضرت کے سایہ نہ تھا، اس پر 19 شعر ایسے لکھے ہیں کہ نہ فارسی میں موجود ہیں نہ اردو میں موجود ہیں۔ معراج نامے پر ہمارے پاس کام ہوا ہے۔ غالب نے بھی ایک معراج نامہ لکھا جو ان کی مثنوی ابر گوہر بار میں ہے، عوام تو کیا خواص بھی اس سے واقف نہیں۔ سردار جعفری نے ابر گوہر بار کے بارے میں بات چیت کی ہے اپنے پیغمبران سخن میں، جہاں پر وہ مقدمات غالب کے دیوان پر لکھتے ہیں۔ اس 251 شعر کے جو معراج نامہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش نہیں کیا، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے۔ جاوید نامے پر تو آپ جانتے ہیں میری اسٹڈی ہے۔ علامہ اقبال نے جاوید نامے کے انٹروڈکشن میں کہا کہ میں نے 3 کتابوں سے استفادہ کیا، ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی، ابن عربی کی فتوحات مکیہ، اور نابینا شاعر کی الغفران، لیکن کہیں بھی غالب کے اس 251 اشعار کے معراج نامے کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس سے بہت استفادہ کیا علامہ اقبال نے، یہاں تک کہ جاوید نامے میں جہاں پر نوائے غالب رکھی، غالب کہتے ہیں کہ فلک ششم پر میں اپنے اجداد کے ساتھ کعبے کے اطراف صف بستہ احرام میں کھڑا ہوں،
علامہ اقبال نے نوائے غالب کو اسی جگہ رکھا، لیکن علامہ اقبال نے غالب کا کہ معراج نامے کا ذکر نہیں کیا۔ غالب کا معراج نامہ اتنا عظیم ہے، اس کا میں نے پورا ترجمہ کیا ہے ایک ایک اشعار کا، آپ میری ویب سائٹ پر پورا پڑھ سکتے ہیں۔ غالب کے 2-3 شعر صرف سناتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ جب حضور کو براق آیا ہے کس طرح سے لے گیا۔ مثل زد بری ماجرا بلبلی، ایک بلبل نے اس کو مثال سے اس طرح سے کہا کہ حضور براق سے مسجد اقصی سے معراج خوسان پہ جو پہنچے، مثل زد بری ماجرا بلبلی کہ بعد آمد و برد بوئے گلی، کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور خوشبو کو لے کر چلا گیا۔ خرامی ز مخراز لاتی استر، جمالی ز الا دلاوی استر، چنی تاز بیت المقدس گزش، قدم تابا اورنگ ماہش رسید، کہ بے منت مہر گردید بدر۔ اس کا مزہ تو یہ ہے کہ پورے معراج نامے پر ایک لیکچر ہو، لیکن بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ غالب کی اگر آپ حمد پڑھیں، غالب کی اگر آپ نعتیں پڑھیں، غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتیم، اس 9 شعر کی اگر آپ نعت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب نے کیا کمال کیا ہے ان نعتوں میں، غالب نے کیا کمال کیا ہے ان حمدوں میں، غالب نے کیا کمال کیا ہے اس معراج نامے میں۔ غالب صرف بوسے اور مثنوی دیر چراغ دیر کا شاعر نہیں ہے، بلکہ غالب ایک زمانے کا شاعر ہے۔ غالب جس طرح سے ظریف تھے اسی طرح سے سر سید بھی ظریف تھے، اور دونوں کی حد یہ تھی کہ ان دونوں میں وہ الہامی قوتیں تھیں جو آئندہ دیکھ سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا، میں ایک شعر پر غالب کے اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ غالب وہ شاعر ہے جو مظلوم ترین شاعر ہے۔ سر سید مظلوم نہیں تھے، سر سید نے بڑی عمدہ زندگی گزاری، سر سید کو خدا نے ہر چیز دیا۔ 1888 میں سر سید کو سر کا خطاب دیا گیا۔ 1889 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے سر سید کو LL.D کی ڈگری دی۔ سر سید کو خدا نے ایک ایسا فرزند جسٹس محمود کی طرح سے دیا۔ سر سید کا پوتا آپ جانتے ہیں کہ کتنی عظمت کا شخص تھا، لیکن غالب کا دل، اسی وجہ سے غالب نے کہا ہیچ میدانی کہ غالب چوں بسر بردم بدہر۔ کچھ جانتے ہو کہ غالب نے اس دنیا میں کیسی زندگی کی؟ ہیچ میدانی، کیا تم جانتے ہو غالب چوں بسر بردم بدہر، کہ غالب کس طریقے سے میں نے غالب زندگی کی ہے؟ من کے طبع بلبلم، میرا تو مزاج بلبل کا تھا، وہ شغل سمندر داشتم۔ سمندر کیا ہے؟ سمندر آگ کا کیڑا ہے جو آگ میں پلتا ہے۔ تو وہ غالب کہتا ہے کہ میں تو ایک بلبل تھا، میں تو بلبل سرائے یہاں پر تھا، لیکن میری یہ زندگی تھی کہ مجھے ایک آگ میں پل رہا تھا۔ یا رب بزاہداں چہ دہی خلد رائے گاں، اے خدا تو فری میں، مفت میں یہ زاہدوں کو جو تیری نماز پڑھ رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، خلد جنت فری میں دے رہا ہے۔ حوریں بتا نہ دیدن و دی خلد ناقص، ان لوگوں نے تو آپ کے جورے بتاں نہ دیدے، انہوں نے تو حسیناؤں کے غصے اور غم اور ان کی جفاؤں نہیں اٹھائی ہیں۔ وہ دل خون نہ کر دکس، اور ان لوگوں نے تو اپنا دل کو خون نہیں کیا ہے۔ یعنی غالب کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت دو
کیونکہ مجھے حسیناؤں نے بہت ستایا ہے، میرے دل کو بہت خون کیا ہے، میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم تو زاہد کو کیوں خواہ خواہی جنت دے رہے ہو؟ اس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ ہر کجا غالب تخلص در غزل بینی مرا، تم جہاں کہیں بھی غالب تخلص دیکھو غزل میں، می تراش اس کو کاٹ دو، آرا و مغلوبی بجائش می نویس، اور اس کی جگہ مغلوب لکھو۔ تو یہ دل پر درد بھرا کہنے والا آج ہمارے درمیان زندہ ہے، آج ہم سلوٹ کرتے ہیں، آج ہم اس کو سلام کرتے ہیں، وہ سر سید ہو کے غالب ہو، کہ ایسی سرزمین کے ہم بھی ہیں جس میں غالب اور سر سید نے اپنی زندگی گزاری۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔